على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد جو فریضہ ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہے تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ قرآن حکیم میں ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقیم الصلاۃ، قائم کرو تم نماز کو زوال ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ علماء نے فرمایا کہ آفتاب ڈھلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد نماز ظہر ہے اور نماز عصر ہے، اور رات کے اندھیرے میں نماز مغرب ہے اور نماز عشاء ہے، اور پھر قرآن الفجر کہہ کر کے نماز فجر مراد لی گئی ہے۔ فجر کی نماز کو قرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز فجر میں قرات لمبی کی جاتی ہے، اور بطور خاص نماز فجر کی اہمیت یہاں بتائی کہ نماز فجر کا وقت وہ ہے جس میں فرشتوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ حاضری دیتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو آدمی دو ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، ساری نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور فرض ہے ہمارے اوپر، لیکن دو ٹھنڈی نمازوں سے یہاں مراد نماز عصر اور نماز فجر ہے۔ نماز عصر اور نماز فجر کی اہمیت بقیہ نمازوں پر اس معنی بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جسے ہم کہتے ہیں فرشتے، اور یہ بار بار اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ الفاظ زبان سے ادا کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان چیزوں پر ایمان لانا یعنی یقین کرنا بھی ضروری ہے۔ فرشتے ایک مخلوق ہیں، فرشتے ایک مخلوق ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اور حدیث جبریل میں بھی ہے کہ ایمان نام اس چیز کا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتے ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر وہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مختلف
مختلف امور کو انجام دیتے ہیں۔ انسانوں کی حفاظت پر فرشتوں کی ایک معقول تعداد ہمہ وقت لگی رہتی ہے، اور فرشتوں کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو دن میں حاضر ہوتی ہے، رات کو وہ چلے جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں، اور رات کو جو فرشتے آن ڈیوٹی رہتے ہیں وہ بوقت فجر چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ ان دو نمازوں کے اوقات میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جو ڈیوٹی چھوڑنے والے ہیں وہ اپنا چارج نئے آنے والے فرشتوں کو دیتے ہیں، اور نئے آتے ہیں تو یہ جاتے ہیں، اور فرشتے ایک اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، تو فرشتوں کا نماز عصر میں اور نماز فجر میں اجتماع ہوتا ہے۔ اور نماز فجر کو ایک تو کہا گیا کہ کیا ہے، وہ نماز قرآن ہے، یعنی زیادہ تلاوت کی جائے نماز فجر کے اندر قرآن پاک کی۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر قل ہو اللہ پر گزارا کر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس طرح عام نمازوں کے مقابلے میں فجر کی قرات لمبی ہونی چاہیے، اسی طرح جمعہ کے دن فجر کی قرات اور زیادہ لمبی ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ آخر ان چیزوں پر کون عمل کرے گا کہ مسلمان نہیں کریں گے؟ تو فجر کی نماز کو ایک تو خصوصیت سے قرآن نے بیان کیا، اور دوسرے فرمایا کہ فجر کی نماز کے اندر فرشتوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ کا قرآن سننے کے لیے اور دن کے امور کی انجام دہی کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم جب آئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جب گئے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے، جب ہم آئے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ یعنی رات کی ڈیوٹی انجام دینے والے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں عصر کی، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم جب پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب یہ فرشتے رات والے واپس کب جاتے ہیں؟ فجر کے وقت میں، تو اس وقت بھی لوگ نماز کے اندر ہیں، تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ رب العالمین ہم جب واپس آئے تب بھی وہ نماز کے اندر تھے۔ میرے بھائیوں، نماز کا خصوصی اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی چابی ہے، چابی کے بغیر گیٹ کھول نہیں سکتے، اپنا گھر نہیں کھول سکتے آپ، چاہے جائے کہ کسی اور جس کا کوئی مالک ہو وہاں آپ ایسے گھس کر چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو طالب جنت ہے اسے چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اگر چھت کے نیچے ستون نہ ہو تو چھت گر جاتی ہے۔ نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں ہے تو بندہ دین سے خالی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آخری وقت تھا، آخری وقت، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ، اپنی امت کو آخری پیغام دے کر کے جا رہے تھے، آخری فرمان جاری کر کے جا رہے تھے، نماز 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 کا اہتمام۔
اگر امت نماز پر ہی نہیں آئے گی تو باقی دین ہے، بلکہ دین نہیں دنیا کے امور بھی وہ ڈھنگ سے انجام نہیں دے پائے گی۔ آج لوگ رونا روتے ہیں اور صحیح روتے ہیں، معاشرہ انتہائی بے حیائی کے حوالے ہو گیا ہے، معاشرہ انتہائی برائیوں میں مبتلا ہو گیا ہے، نشے کی اتنی لت پڑ گئی ہے کہ اگر آپ نوجوان نسل کا جائزہ لیں تو بہت کم تعداد ایسی پتہ چلے گی جو اس سے بچی ہوئی۔ آپ اس کے لیے تقریریں کریں، آپ اس کے لیے دیگر ذرائع استعمال کریں، قرآن نے حل بتایا، فحش باتوں سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، برائیوں سے بچنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے روکے گی نماز، بے حیائی سے روکے گی نماز۔ تو نماز کا اہتمام عام کرو میرے بھائی، نماز کا اہتمام عام کرو۔ نماز کا اور اسلام کا گہرا تعلق ہے، نماز ہے تو اسلام ہے، نماز نہیں تو آپ کا اسلام کے معاملے میں غافل ہونا ظاہر باہر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قدر نماز کا اہتمام تھا کہ کھلم کھلا منافقت کرنے والا انسان بھی نماز چھوڑنے کی بلکہ جماعت چھوڑنے کی جسارت اور جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مساجد کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ ان میں حاضری، ہر مسجد والا، ہر محلہ جس کے دائیں بائیں مسجد ہے وہ یہ غور و فکر کرے کہ کتنے افراد مسجد میں آ رہے ہیں، اور اگر نہیں آ رہے تو ہم اس کے لیے محنت کیا کر رہے ہیں۔ ایک مسجد جس میں 1500 نمازی آ سکتے ہیں، ایک مسجد جس میں 3000 نمازی آ سکتے ہیں، لیکن ہوتے کتنے ہیں وہاں یہ دیکھو۔ مسلمان جتنے مسجد میں ہیں سمجھ لو اتنے % مسلمانوں کی طاقت۔ اگر ایک محلے کی مسجد میں بستی کے 2 آدمی ہیں نماز فجر کے اندر، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کا ایمان صرف 2% ہے، یہ 98% ایمانی اعتبار سے کھوکھلے۔ اگر کسی مسجد میں 10 نمازی ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ 10% ایمان ان کا پاورفل ہے باقی۔ اور اگر مساجد نہیں ہے محلے میں، ممکن ہے ایسا بھی ہو، اگرچہ ایسا نہیں اب ہونا چاہیے، ہر ایک محلے کا آپ جائزہ لیں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک گھر ہیں بنے ہوئے، ایک محلے کے اندر گھر جو ہیں وہ 10 20 30 40 لاکھ کا ہے، اور اس طریقے کے وہاں 150 گھر ہیں، تو پھر وہاں مسجد ہی نہ ہو، یہ اصل میں بد نصیبی کی بات ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں اس لیے مسجد نہیں ہے، مسجد ان کے محلے میں اس لیے نہیں ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ اگر یہ غریب ہوتے تو یہ مکان کہاں سے بن گیا؟ پیسوں سے بنتے ہیں نا مکان بھی، اور انہی پیسوں سے مسجد بھی بنتی ہے جن سے مکان، اس کے لیے کوئی اور کرنسی نہیں چاہیے۔ تو مساجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، پھر ہفتہ واری مسلمانوں کے اجتماع کے لیے نماز جمعہ رکھا گیا ابتدائے اسلام ہی کے اندر، اور جمعہ کو جمعہ کہتے ہی اس لیے کہ اس میں اجتماع ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو تو اب سنو، ایک بچہ کسی ادارے میں داخلہ لیتا ہے، ایڈمیشن لیتا ہے، تو ایڈمیشن لینے کے بعد
ادارے کا باس، ادارے کی انتظامیہ اس کو کچھ آرڈر دیتی ہے، کچھ احکامات ہوتے ہیں، اس کی تعمیر اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ ادارے کے اندر ایڈمیشن لینے کے بعد ان قوانین کی پابندی نہیں کرتا ہے، وہاں جو کام اسے بتائے جاتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے، تو یہ باغی ہے، اور یہ ادارے کے جو وہاں کورسز ہیں، جو ادارے سے اس کو فائدے حاصل کرنے تھے، وہ فائدے یہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آرڈر اسے دیے جائیں ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے، ان کو یہ فالو کرے۔ جب آپ مومن بن گئے ہیں، اگر کھلے ہوئے ڈنگر ہیں تو کوئی حکم نہیں ہے، پھر وہ دوسرے احکام ہیں، لیکن اگر ایمان کا رشتہ آپ اللہ رسول سے رکھتے ہیں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ مدتیں گزر گئی، میں دیکھ رہا ہوں، سن کے تقریباً بوڑھے ہو گئے، لیکن مجموع 25 سال پہلے جس چال پر تھا اسی چال پر ہے، نہ کھانے میں، نہ پہننے میں، نہ شکل و صورت کے اندر کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئی ہے۔ یہ تو کہتا ہے بس اپ ٹو ڈیٹ بن کر میں قبر کے اندر بھی جاؤں گا، ایسے ہی لوٹ مچائے ہوئے قبر کے اندر جاؤں گا، اسی لباس کے اندر قبر میں جاؤں گا، اسی شکل میں قبر کے اندر جاؤں گا۔ او اللہ کے بندے، یہ شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانی ہے، اللہ کو دکھانی ہے۔ بدلو، اپنی نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ کے گھر میں حاضری کا اہتمام کرو، ایک دین سیکھو، دین کو عمل کے اندر لاؤ۔ روٹین بنائی ہوئی ہے جناب، میں تو 2001 سے بھی ٹھیک جو ہیں وہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے 1:55 پر پہنچتا تھا۔ میں تو اب بوڑھا ہو گیا، 1:55 پر ہی جاؤں گا، جلدی مسجد میں نہیں جاؤں گا، ادھر گپ شپ کرے گا، ادھر باتیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ مجھے معاف کرے اور آپ بھی معاف کریں، لیکن کیا کروں؟ یاد رکھو یہ اس قدر سست اعمال شاید آپ کو کام نہ آ سکے۔ بس ذوق مسلمان بنو، اللہ رب العالمین کے طرف سے ان اعمال کے اوپر جو کچھ ملنے والا ہے اس پر یقین رکھو۔ تمہیں قرآن بار بار پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو یہ کرو، او ایمان والو یہ کرو۔ آدمی اگر وقت ہے، اور وقت تو ہے، اصل میں وقت ہمارے پاس کام کے لیے نہیں ہے، برباد کرنے کے لیے بہت وقت ہے، دوسروں کی برائیاں کرنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ آدمی قرآن پاک کھولے اور آج اول تا آخر جتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے اسے مخاطب کیا ہے، اور اس کے بعد جو آرڈر دیا ہے بندہ اس کے اوپر اپنے کو پرکھے۔ ایک اچھا ادارے کا ملازم یا ایک اچھے ادارے کا طالب علم وہ دیکھتا ہے کہ اتنے احکامات ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے مجھے مہینے میں ملے، میں نے کتنے احکام کے مطابق عمل کیا، کیا کام باقی رہ گئے مجھ سے۔ تو بندہ قرآن حکیم کی روشنی میں اپنا احتساب کرے کہ یہ کہا تھا قرآن پاک نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین میں ایمان والو داخل ہو جاؤ۔ کیا میں پورے کا پورا داخل ہوا ہوں کہ نہیں ہوا؟ احتساب کرے۔ قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ بندہ اہتمام سے دیکھے کہ میں نے روزے رکھے ہیں اور بھوکا رہا ہوں کہ روزے رکھے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو تم صدقہ کرو۔ تو بندہ وہاں رک جائے اور دیکھے میں کتنا صدقہ کرتا ہوں، کیسے صدقہ کرتا ہوں، وہ صدقہ ہے بھی ہے یا وہ کوئی یوں ہی دہشت گردی ہے، وہ یوں ہی کوئی رسم و رواج ہے یا وہ صدقہ ہے۔ پھر بندہ دیکھے قرآن نے کہا یا ایھا الذین
आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, जब तुम आज़ान जुमा सुनो तो तुम्हें चल पड़ना चाहिए। वहां जो लफ्ज़ है वो तो फस्अऊ, दौड़ना चाहिए, दौड़ने के माना में है, लेकिन दौड़ना मुराद नहीं, मकसद ये है कि आप चल पड़े जो है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिंदगी में जुमा पढ़ते हुए इसे 30 साल हो गए, लेकिन क्या कभी कोई जुमा है कि आजान से पहले पहुंच जाओ या आजान सुनी हो तो सारे काम छोड़ करके उधर चल पड़े। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना के साथ तशरीफ फरमा है, गुफ्तगू हो रही है, अहले खाना के भी हकूक होते हैं, वो अलग चीज है। जिस दौर में हम दाखिल हो गए सब के लिए हमारे पास वक्त होता है, अहले खाना ही के लिए वक्त नहीं होता। ये साहब रात को थके मांदे आते हैं, बस टेबल पर खाना चाहिए और फिर पड़ जाए। ये अच्छी मुआशरत नहीं। अहले खाना के हकूक हैं। रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन अपने औकात का एक हिस्सा जो है वो अपने अहले खाना के लिए रखते थे, उनसे बातचीत होती थी। तो एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना से अहबाब से महवे गुफ्तगू थे, आजान हो गई। हदीस पाक के अंदर है कि बात करते करते अब बात छोड़ने की भी कोई जगह होती है, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जे फरमा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे बोले से ऐसा लग रहा है जैसे आप उस बात को सुन ही नहीं रहे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह मैं आयशा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन आयशा? यानी एकदम तमाम तर तवज्जो अल्लाह के मुनादी की निदाह के बाद जो है वो अल्लाह की तरफ हो जानी चाहिए। इतना बेहतरीन नमाज जुमा का निजाम इस्लाम ने मुसलमानों को दिया था, लेकिन इससे हमने फायदा क्या उठाया? आप याद रखें, फिक़्ह इस्लामी के अंदर खुतबाए जुमाए शराइत नमाज में से, जुमा के शराइत में से, और यहां कोई रवाज नहीं पीटना, कोई रस्म नहीं। आपने खुतबाए जुमा से जिंदगी में क्या हासिल किया? हर जुमा को अगर एक आयत भी सीखें आप, सिर्फ एक आयत, एक हदीस, तो 30-40 साल में आपके पास कितना इल्म हो जाए। तो मैंने पहले भी एक जुमा को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी, आज फिर मेरी दरखास्त है कि ये नमाज जुमा के लिए जल्दी आने का मिजाज बना, और अगर उम्मत के 10% लोग भी ये मिजाज बना लेंगे तो उम्मत को इसका नफा होगा। खास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से आपकी इस मस्जिद में एहतमाम किया जाता है कि ज़रूरी बातें, कुरान बयान किया जाए, अहादीस बयान की जाए। इसके बावजूद अगर आप इसको हल्के में लें और अपनी चाल चलता रहे मजनू, तो मेरे ख्याल में बड़ी नामुनासिब होगी और नाकदरी की बात होगी, नाकदरी की बात होगी। फिर अल्लाह ऐसे ही मुल्ला हवाले कर देते हैं कि वो भी घसीटते रहते हैं और ये भी उनके पीछे घिसटते रहते हैं। पूरे एहतमाम के साथ आपकी इस मस्जिद में जुमा के खिताब का इंतजाम होता है, पूरे एहतमाम के साथ। मैं नहीं होता हूं तब भी मैं मुतअल्लिकीन को इसकी बाकायदा हिदायत देता हूं कि बयान के अंदर आयात कुरानिया होनी चाहिए, अहादीस नबविया होनी चाहिए, मुस्तनद बातें होनी चाहिए, एक मजमून पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये फायदा एक तरफी से तो हासिल नहीं हो सकेगा जब तक आपकी तरफ से इसकी कदरदानी ना हो, इसकी अहमियत ना हो आप हजरात को। तो देखिए, मुहर्रम का महीना है और जुमा खुद एक बड़ी अजमत की चीज है। हर जुमे पर एक मुस्तकिल मजमून बयान किया जाता है, लेकिन इसके लिए आप हजरात जो है वो
جلدی آنے کا اہتمام کریں. تو کریں گے اہتمام اس کا بڑی ڈیلی انشاءاللہ. اسی طرح اور کسی فضول کام کے لیے کہوں تو اتنا زور سے جو ہے بولیں گے کہ ماشاءاللہ چھت پھٹنے لگے. مسلمانوں سے نعرے لگوانے ہوں تو ماشاءاللہ لرز جائے بلڈنگ. اور اگر خدا نہ خواستہ کمزور مٹیریل لگا ہوا ہو تو خطرہ لاحق ہو جائے. لیکن عمل کے میدان کے اندر میرے بھائیوں اسلام سراپا عمل ہے. ہم معاف رکھیں شاید اور کوئی مسجد ایسی نہ ملی ہو جہاں آپ کو سختی سے کہا جاتا، لیکن میرا آپ کا ایک رشتہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کی میری استطاعت کے مطابق تربیت میری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ماحول بنا. اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو معقول آزار کی وجہ سے شاید لیٹ آتے ہوں، لیکن بڑی تعداد میں دیکھتا ہوں کہ اہمیت نہیں ہے نماز جمعہ کی حاضری. جلدی پہنچنے کی جو ہے وہ اہمیت نہیں، اذان سے پہلے پہنچنے کی اہمیت نہیں. تو اس کو اہمیت دیں. اگر اس کو آپ اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. ایک دو باتیں عرض کرنی ہے. جب آپ تاخیر سے